حافظ عابد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بال رنگنا صحیح ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے، اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں، تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں، تو میں نے تو تلاش کیا، مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا، لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا، تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے، مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں۔ جی اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرعی پردے کی تفصیل بتا دیں، یعنی چہرہ، آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا؟ جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے، اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر۔ البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے، جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکٹھے رہتے ہیں تو کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں، اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ یعنی مشکلات پیش آتی ہیں، کھانا پکانا، یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو وہاں یہ گنجائش ہے، فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے، اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے، جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں، تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے، اور دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے۔ تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں یعنی چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے، یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یعنی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور بے تکلف نہ ہوا جائے، جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے، بھابھی بھی جوان ہے، اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے یعنی ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو، تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں، اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے، تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔